السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو آخرکار پلٹنا ہے۔ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا، اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ہم سب کو حساب دینا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران جماعت، ایس آئی او اور جی آئی او کے ذمہ داران، پورے ملک سے تشریف لائے محترم ارکان جماعت، اور آس پاس اور قریب سے تشریف لائے ہمارے رفقائے کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا یہ 3 روزہ اجتماع اور آج کا یہ خصوصی سیشن، جس میں ہم نے ارکان جماعت کے علاوہ ہمارے قریبی رفقا کو بھی یہاں دعوت دی ہے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا غور و فکر کا موضوع ہے کہ ملک کا منظرنامہ اور ہماری تحریک۔ رفقائے محترم، ہم سب اللہ کے اس احسان اور اس کے فضل پر شکر ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کا شعور عطا فرمایا اور ایک ایسی تحریک کا حصہ ہم کو بنایا جو ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد رکھتی ہے۔ ایک ایسی تحریک جو قرآن و سنت کی رہنمائی میں کام کرتی ہے، ایک ایسی تحریک جو انبیائی طریقے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک جو اس ملک کے تمام باشندوں کو اپنے رب سے متعارف کرانا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک جو اس ملک کے باشندوں کو اپنے رب کی بندگی کی دعوت دینا چاہتی ہے، ایک ایسی تحریک جو اس ملک میں، سماج میں عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتی ہے۔ ایسی تحریک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اور آج کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی کہ اس ملک میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اس ملک کی تقدیر کو، اس ملک کے مستقبل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ہند، یہ اسلامی تحریک اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ تحریک اس ملک میں موجود ہے۔ اس کا احساس ایک حد تک ہم کو تو ہے، لیکن اس کا احساس
ہمیں اس ملک میں بسنے والی ملت اسلامیہ کو اور اس ملک کے عام باشندوں کو بھی احساس دلانے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ملک کے منظرنامے کو پر نگاہ ڈالنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہماری تحریک اور ہماری ملت، اس کی اصل حیثیت، اس کا اصل مقام کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، یقیناً یاد دہانی اور تذکیر کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری تحریک کیا ہے اور ہماری یہ ملت کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ صحیح شعور ہمارے اور ملت کے سامنے ہوگا تو حالات کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا ذرا مختلف ہوگا، حالات کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا بدل جائے گا اگر ہمیں اپنی حیثیت کا، تحریک کے مقصد اور تحریک کے مقام کا اور اس ملت کا صحیح مقصد اور مقام ہمارے سامنے واضح رہے گا تو اس ملک کے منظرنامے کو سمجھنے میں اور اس ملک کے منظرنامے کو مثبت انداز میں بدلنے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں مدد ملے گی اور ہم صحیح رخ اختیار کر سکیں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہماری یہ تحریک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہر دور میں انبیاء کرام کی رہنمائی میں برپا کی گئی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس تحریک کی قیادت کی ذمہ داری دی، اور ہر دور کی یہ تحریک اسلامی تحریک تھی۔ اب ہم جس دور میں ہیں، آخری نبی آ چکے، آخری کتاب نازل ہو چکی، اب یہ امت برپا کر دی گئی ہے، اور اب اس امت کو وہ سارا کام کرنا ہے، وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنی ہے جو انبیاء کرام کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی۔ قیامت تک اب اس امت کو یہ کام انجام دینا ہے۔ لہذا اسلامی تحریک، ہر دور کی اسلامی تحریک اور ہماری اسلامی تحریک، اس کا اصل کام یہ ہے کہ ہم انسانی سماج میں کامیابی اور ناکامی کے جو پیمانے لوگوں نے بنا لیے ہیں، ان پیمانوں کو درست کیا جائے، وہ پیمانے قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہوں۔ انسانوں نے اپنی مرضی سے جو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی ترجیحات طے کر لی ہیں، وہ ترجیحات قرآن و سنت کی روشنی میں درست کر دی جائیں، یہ تحریک کا مقصد ہے۔ سماج میں، معاشرے میں عدل قائم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے، ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا جائے، یہ ہر دور کی اسلامی تحریک کا مقصد رہا ہے۔ انسان کی جو ترجیحات ہیں معاشرے اور سماج کی، ان ترجیحات کو درست کرنا، سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرنا، یہ تحریک اسلامی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مادی ترقی کی بات کر رہی ہے اور مادی ترقی پر ہی پوری توجہ ہے، لیکن آج عام انسانوں کے سامنے، ہمارے ملک کے باشندگان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقی کامیابی اور ناکامی کیا ہے۔ وہ صرف مادی ترقی اور کامیابی ہی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے سامنے خدا کی بندگی کا صحیح تصور نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے۔ تحریک اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس سے سماج نظر انداز کر رہا ہے، جسے اہمیت نہیں دے رہا، لیکن وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور حقیقت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لانا اور واضح کرنا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ ہماری یہ تحریک ایک دعوتی تحریک ہے۔ بندگان
खुदा को बंदगी रब की दावत देना, बंदगान रब को बंदगी रब की तरफ बुलाना, इस तहरीक की बुनियादी इसकी जिम्मेदारी है। ये तहरीक खैर उम्मत बनने और आम मुसलमानों को खैर उम्मत बनाने की तहरीक है। मोहतरम हाज़रीन, इस निगाह से हमें देखने की ज़रूरत है। मिल्लत इस्लामिया जो हमारे मुल्क में बड़ी तादाद में है, 140 करोड़ की आबादी का हमारा ये मुल्क, उसमें तकरीबन 20 करोड़ या उससे ज़्यादा मिल्लत इस्लामिया मौजूद है। मिल्लत इस्लामिया की सही हैसियत, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारी हैसियत और मिल्लत के सामने उसकी सही हैसियत का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और वो हैसियत ये कि ये उम्मत खैर उम्मत और दाई उम्मत है। ये उम्मत खैर उम्मत और दाई उम्मत है। हमारी हैसियत इस मुल्क में, मिल्लत इस्लामिया की हैसियत सिर्फ एक गिरोह की नहीं है, एक तबके की नहीं है, एक कम्युनिटी की नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हमारा मुल्क और मुल्क के आवाम भी हमको एक कम्युनिटी समझते हैं, और साथ ही हमारी मिल्लत भी अपने आप को कम्युनिटी की तरह ही बिहेव करती है। तो ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं हैं, यकीनन हम कम्युनिटी भी हैं। हमारे कम्युनिटी के मफादात और हमारी ज़रूरतें भी हैं, हमारे हुकूक भी हैं, लेकिन हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं हैं। हम उससे और बुलंद तरीन मकाम हमारा है, और वो ये है कि हम खैर उम्मत हैं। हम इंसानों की भलाई के लिए उठाए गए हैं, हम इंसानों की खैर खाही के लिए बर्पा किए गए हैं। हम भलाई को फ़रोग़ देने और बुराई को रोकने के लिए हमारा वजूद अमल में आया है। इस उम्मत को ये एहसास दिलाना कि हमारा मकाम सिर्फ एक कम्युनिटी की हैसियत में नहीं है, बल्कि हमारा मकाम एक खैर उम्मत और एक दाई उम्मत का मकाम हमारा है। मोहतरम हाज़रीन, मुल्क के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़रा हम एक तेज़ी से निगाह डालें कि हमारा ये मुल्क और इस मुल्क में जो कुछ मौजूद है और जो कुछ हालात हैं और इस वक्त जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको हमें बहैसियत तहरीक इस्लामी और बहैसियत उम्मत मुस्लिमा किस तरह देखना चाहिए। हालात को देखते वक्त हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हालात के अच्छे पहलुओं पर भी निगाह रखें। इस मुल्क के मंजरनामे को देखते वक्त हमारे सामने रहना चाहिए कि इस मुल्क में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या ऐसे अवामिल हैं जो इस मुल्क में दावत हक और दावत इस्लामी को आगे बढ़ाने और इकामत दीन की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में मुआविन और मददगार हो सकते हैं, और कौन से ऐसे अवामिल हैं जो यकीनन उसमें मनफी अवामिल हैं जो हमारे लिए रुकावट बनते हैं। हमारा ये मुल्क एक बड़ा मुल्क है, दुनिया की बड़ी आबादी यहाँ बसती है। हमारे मुल्क में बड़ी तादाद नौजवानों की है, 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। हमारे इस मुल्क में मजहबी रुझान पाया जाता है, मजहब के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अक्सरियत में है। हमारे यहाँ हमारे मुल्क के बाशिंदों में खुदा का तस्वुर पाया जाता है, मगर बिगड़ा हुआ है। वो किसी के आगे झुकना चाहते हैं, किसी की पूजा करना चाहते हैं। उनके अंदर एक मजहबी रुझान, इबादत का रुझान पाया जाता है। हमारे इस मुल्क में यहाँ की रिवायात को और यहाँ की मजहबी किताबों को देखने से अंदाज़ा होता है, और कुरान करीम से भी उसकी तायीद होती है कि इस मुल्क में ज़रूर अंबिया कराम आए होंगे, इस मुल्क में ज़रूर अल्लाह की हिदायत आई होगी, इस मुल्क में ज़रूर अल्लाह का पैगाम आया होगा, लेकिन वो भुला दिया गया, वो बदल दिया गया, उसमें इतनी मिलावट हो गई कि अब उसे पहचानना मुश्किल है। मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि ये कदीम मुल्क है, और यहाँ मजहबी रिवायात बताती हैं कि इस मुल्क में ज़रूर अल्लाह के पैगंबर एक नहीं, एक से ज़्यादा आए होंगे, बहुत सारे आए होंगे, और उनकी बहुत सारी यहाँ की रिवायात से मालूम होता है कि यकीनन
اس کے اثرات یہاں کہیں کہیں محسوس ہوتے ہیں. یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہمارے ملک نے مادی ترقی کے میدان میں بہت تیزی سے آزادی کے بعد ترقی کی ہے. ہم ایک بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں مادی اعتبار سے. ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی ہے. ہم نے گرین ریولوشن اور وائٹ ریولوشن جیسی ترقیاں کی ہے. ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے ایٹامک انرجی میں ہم ایک ایٹامک پاور ہیں. ہمارے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے ہیں. ہمارے نوجوان ہمارے سافٹ ویئر انجینئر دنیا بھر میں ایک اچھا نام اور اچھا مقام پیدا کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی آپسی محبت اور پریم اور بھائی چارے کی روایات پائی جاتی ہیں. ابھی بھی ایسے لوگوں کی تعداد بڑی ہے جو انصاف پسند ہیں, جو امن پسند ہیں, جو آپسی پریم اور محبت اور بھائی چارہ چاہتے ہیں اور جو اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہمارے ملک میں ابھی بھی موجود ہے. ہمارے ملک کا ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی آبادی ملت اسلامیہ کی 20 کروڑ کی موجود ہے. مختلف کمزوریوں کے باوجود ہماری یہ ملت بہت ساری خوبیوں کی مالک ہے. بہت ساری طاقت اور قوت اس ملت میں پائی جاتی ہے. پچھلے 77 سالوں میں آزادی کے بعد سے ملت پر جیسے حالات گزرے ہیں, ان طوفانی حالات میں ان تیز ہواؤں کے درمیان بھی ملت مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, اپنی شریعت پر اور اپنے مقصد پر جمی ہوئی ہے. اس نے اپنے دین اور ایمان سے اور اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی, یہ ملت ڈری نہیں. اس کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی, مگر اس کے باوجود اس ملت نے ہر میدان میں ترقی کی ہے. تو یہ ملت کا ایک پہلو جو پازیٹو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور اس ملت کی نوجوان نسل میں دین کی طرف رجحان برابر بڑھ رہا ہے. یہ ایک بہت پازیٹو پہلو. پڑھے لکھے لوگوں میں, تعلیم میں, معیشت میں اور دین سے لگاؤ اور دین سے تعلق میں ہماری اس ملت کا رجحان برابر بڑھ رہا ہے. ان مشکل حالات کے باوجود ہماری اس ملت میں یہ پازیٹیو چیزیں جو پائی جاتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشائن پہلو ہے. لیکن ایمانداری سے ہم کو جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو منفی چیزیں ہیں 77 سال کی آزادی کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تحریک کے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی زوال کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک مورل ڈیگریڈیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر میدان میں اخلاقی زوال. ابھی میں یہاں بیٹھا تھا تو میں نے نیٹ پر ذرا دیکھا اور خبروں پر نظر ڈالی تو ایک خبر پڑھنے میں آئی کہ ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ جو کسی کی وائف بھی ہے اس کو اس کے 4 سال کے بچے کے سامنے اس کو مار ڈالا. اور مارنے کی وجہ یہ کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے جو کسی کی بیوی بھی ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں, دیگ میں ایک چاول کا نمونہ. کتنا اخلاقی پستی اور زوال ہمارے ملک میں ہو. ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, ہمارے ملک میں سماجی اعتبار سے اچھے پہلو بھی میں نے بتائے, لیکن سماجی اعتبار سے نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے. ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. سماج کو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہندوتوا کی تحریک اس ملک میں لوگوں کو آپس میں پولرائز کرنے اور ایک دوسرے کا دشمن بنانے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں. ہماری سیاست ویلیو لیس سیاست ہو رہی ہے. ہماری سیاست پر کمیونلزم کا, فرقہ پرستی کا, کرمنل ایلیمنٹس کا, جرائم پیشہ لوگوں کا, کرپٹ لوگوں کا اور ہماری سیاست میں کارپوریٹ کا قبضہ برابر ہوتا جا رہا ہے. ہماری سیاست اس رخ پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا ملک اس لحاظ سے بھی ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, ہماری جمہوری قدریں
وہ پامال ہو رہی ہیں. ہمارے دستور کی جو بنیادی قدریں ہیں ان قدروں کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے. مساوات، فریڈم اور لبرٹی، جسٹس، عدل اور آپسی بھائی چارہ اور فریٹرنیٹی، یہ چیزیں تیزی کے ساتھ ان میں زوال آ رہا ہے. یہ بنیادیں ہیں. ہمارا ملک حکومت کے طرز حکومت کے لحاظ سے ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، لیکن ہمارا ملک فسطائی رجحان کی طرف بڑھ چکا ہے، فسطائیت کی طرف بڑھ رہا ہے. حکومت اپنے خلاف کسی بات کو گوارا نہیں کرتی. حکومت اپنے اوپر تنقید کو گوارا نہیں کرتی. حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جاتا ہے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیوں کے واقعات، موب لنچنگ کے واقعات، بے گناہ نوجوانوں کو سالوں سے جیلوں میں بند کرنے کے واقعات برابر بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بات میں عرض کرتا چلوں، جب کسی سماج میں، کسی ملک میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کی تعداد جیلوں میں بڑھتی چلی جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے. اب یہ اس ملک میں انقلاب کی آہٹ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کی بڑی تعداد جیلوں میں ہے، اور کرمنل اور مجرم لوگ اور جرم کرنے والے لوگ وہ ہمارے ایوانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی تعداد، وہ ہمارے ملک کے لیے قانون بنا رہے ہیں. یہ صورتحال ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. یقیناً ہمارے ملک میں عدالت کا ایک نظام ہے اور اس عدالت کے نظام سے ہمیں ابھی بھی توقعات ہیں. کبھی کبھی عدالتوں کے فیصلے ایسے آتے ہیں جس سے حوصلہ اور امید ملتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. عدالتوں کے فیصلے حقائق اور دلائل کی بنیاد پر نہ ہو کر لوگوں کی خواہش اور میجورٹی اور عوام کے رجحانات اور اس کو خوش کرنے کے لیے، یا ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے کبھی مسجد کا سودا کر لیتے ہیں، کبھی دوسری اور چیزوں پر اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حالات سنگین ضرور ہیں، حالات بہت خراب ہیں، لیکن حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو درست نہ کیا جا سکتا ہو. حالات مایوس کن نہیں ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں ہمیں ملک کے منظرنامے کو بدلنے کے لیے 4 سطح پر ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک سطح وہ ہے کہ ہم تحریک اسلامی کے افراد کیا کریں. دوسری سطح وہ ہے کہ ملت کو کیا کرنا چاہیے. اور تیسری سطح یہ ہے کہ برادران وطن کے اندر ہم کیا تبدیلی لانے کی کوشش کریں. برادران وطن کو کس طرح ہم ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں اور سماج میں حالات میں تبدیلی آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کا نظام وہ بھی درست ہو، ہمارے ملک کی سیاست بھی درست ہو، ہمارے ملک کی حکمرانی کا انداز بھی درست ہو. تو اس موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں برادران وطن کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطے قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. بڑے پیمانے پر برادران وطن سے ہمارا ملنا جلنا. یہاں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو دور کیا جائے، لوگوں کے درمیان دیوار پیدا کر دی جائے، لوگوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھایا جائے. اس نفرت کا جواب یہ ہے کہ ہم محبتوں کو آگے بڑھائیں. نفرت کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو مضبوط کریں اور اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کریں. ہمیں چاہیے ہمارے انفرادی طور پر بھی ہمارے روابط ہوں، ہمارے خاندانی طور پر بھی روابط ہوں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ کم سے کم 10 برادران وطن خاندانوں سے ہمارا قریبی رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے گھروں پر ہمارا آنا جانا ہو اور ہمارے گھروں پر ان کا آنا جانا ہو. اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ ہم کم سے کم 20 افراد کو 20 برادران وطن کو اتنا ہم قریب کریں کہ ہم ان کو متاثر کر سکیں، ان کے سامنے صحیح بات کو اور اسلام کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کر سکیں. ملت کو ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرنا ہوگا کہ ہماری ملت
خیر امت بننے کے مقام پر آئے، اپنے مفادات، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ سب اہم چیزیں ہیں، اس کو بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں اوروں کے لیے، دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ہماری ملت کیا کرے؟ ہم پرابلمز کو بیان کرنے والے صرف نہ بنیں، بلکہ ہم پرابلمز کو سولو کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے ہم حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کریں، اور نہ صرف اپنے اندر بلکہ برادران وطن میں بھی ہم حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم برادران وطن کے ساتھ جو کامن ہمارا ایجنڈا ہے، جو کامن چیزیں ہیں، ان چیزوں پر ان کے ساتھ مل جل کر کام کریں۔ دستور، ہمارے آئین کی جو بنیادی قدریں ہیں، ان کو بچانے کے لیے سول سوسائٹی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، مذہبی لوگوں کے ساتھ اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرنا، مقامی سطح پر ماحول کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے سدبھاونا منچ جیسے جو فورمز ہم نے بنائے ہیں ان کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ کام، اور ملت میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کے باشندے ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ہدایت نصیب ہوئی، لیکن ہمارے ملک کی بڑی آبادی اس ہدایت سے، اس روشنی سے محروم ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح استوار کرنا چاہیے کہ ان کی یہ محرومی کیسے دور ہو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمارے ملک کی بڑی آبادی اس سے محروم ہے، ہم اس سے اپنے برادران وطن کو اس نعمت سے کیسے فائدہ اٹھانے کی توفیق ان کو ملے، اس بات کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، میں آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ تحریک اسلامی کے افراد کو اور تحریک اسلامی کو بحیثیت مجموعی ملک کے اس منظرنامے کو پازیٹیو انداز میں بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، یقیناً ہم کر رہے ہیں، ہماری پالیسی اور پروگرام میں اور ہمارے میقاتی مشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم صحیح معنی میں اس ملک کے باشندگان کے خیر خواہ کی حیثیت میں اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری تحریک کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ سماج میں اچھائیوں کو پھیلانے والے لوگ، یہ سماج میں انصاف قائم کرنے والے لوگ، یہ سماج میں مظلوم اور محروم لوگوں کو حقوق دلانے والے لوگ، یہ لوگ ہر برائی کے خلاف کھڑے ہو جانے والے، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے والے لوگ۔ اور ہماری پہچان یہ بھی بننی چاہیے کہ یہ لوگ صرف اس دنیا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی وہ سب سے اوپر ہے۔ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں کامیابی اور حصول جنت اسی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت میں نہ جائیں۔ ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے، جیسے حدیث میں کہا گیا مومن کو دیکھے تو مومن کو خدا یاد آئے، مومن کو دیکھ کر ہمیں دیکھ کر لوگ یہ پہچانے، ہماری تحریک کے لوگوں کو دیکھ کر یہ پہچانے کہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ انصاف والے لوگ ہیں، یہ اخلاق والے لوگ ہیں، یہ حوصلہ اور ہمت والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اور آخرت میں کامرانی اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا شعور اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے حالات کو بدلے، اور اس ملک کے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے، اللہ اپنے دین کے لیے اس ملک کے لوگوں کے دلوں کو کشادہ فرما دے، اور ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے، ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، ہمیں وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے لیے اور اس ملک کے باشندگان کی کامیابی کے لیے کوششیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔